کون سے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ ان امور کو نواقض اسلام کہتے ہیں۔ سب سے پہلا الشرک فی عبادت اللہ، جو شرک کرتا ہے اللہ کی عبادت کی بجائے کسی دوسرے کی عبادت، کسی دوسرے کے سامنے سجدہ اور عبادت کے جمی پہلو پیش کرتا ہے، انسان اسلام کی حدود سے نکل جاتا ہے۔ دوسری بات، من جعل بینہ وبین اللہ والسائق یدعوہم ویسألہم الشفاعہ ویتوکل علیہم، جو اپنے اور اللہ کے درمیان ایسے واسطے بنا لیتا ہے اور ان واسطوں کو پھر پکارتا ہے اور انہی سے شفاعت کا سوال کرتا ہے اور انہی پر بھروسہ کر لیتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تیسرا، من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم، جو کسی کافر کو کافر نہ کہے، یہودی عیسائی کافر ہے، یہ نان بلیورز ہیں، اور جو کسی مشرک اور کافر کو مشرک اور کافر نہیں کہتا، یا شک کرتا ہے کہ کہیں کہ نہ کہیں، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ چوتھا، من اعتقد ان ہدی غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدی او حکم غیرہ احسن من حکم، جس شخص کا یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فیصلے یا حکم کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ اچھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے علاوہ کسی اور کی ہدایت اور تعلیمات اچھی ہیں، یہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پانچواں، من ابغض شيئا مما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به، جو شخص اللہ کے رسول جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کے کسی بھی پہلو کے بارے میں بغض رکھتا ہے، خواہ عمل کرتا بھی ہے پھر بھی وہ کافر ہے اور اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا تنبیہ کے لیے۔ آج ایک عورت پردہ بھی کرتی ہے، اور اگر یہ کہے کہ یہ تو اسلام کی مصیبت ہے، بغض ہے، یہ کیا ہے خیمہ ہر وقت اٹھائے پھرو، بغض ہے، یہ کیا ہے خانچہ جو بنا دیا اسلام نے اور قید کر دیا ہے، یہ بغض اگر کسی کو سمجھ آ گیا ہے، پتہ ہونے کے باوجود یہ بغض ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ایک شخص بھول گیا ہے، ایک شخص پتہ نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت داڑھی کو رکھا ہی نہیں، اس کو کاٹ دیا ہے، صاف کر دیا ہے، غلطی ہے، گناہ ہے، اور ایک کہتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کیا، یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے؟ یہ بغض اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اس لیے وہ لوگ جو بحث کرتے ہیں اسلام میں داڑھی ہے کہ داڑھی اسلام میں ہے، ان کو یہ بات غور سے پڑھنی چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بارے میں بغض رکھتا ہے، خواہ وہ عمل بھی کرتا ہے، اسلام کے دائرے سے کہیں نکل نہ جائے۔ چھٹی بات، من استہزأ بشیء من دین الرسول او ثواب او عقاب، جو شخص اللہ کے رسول کے دین کی کسی پہلو کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یا جو ثواب اللہ کے رسول نے بیان کیا اس ثواب سے مذاق کرتا ہے، لو کانٹا راستے سے اٹھانے سے جنت مل جائے گی، مذاق کرتا ہے، بھلا اتنے چھوٹے عمل پہ جنت؟ یا اللہ کی کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ جو ان کا بڑا تھا کہتے ہیں لوگوں کو تو میں سنبھال لوں گا، 18 فرشتے ہوں گے نا، اور سارے کے سارے تم خاندان والوں ایک فرشتے کو تم نہیں سنبھال سکتے، 19 فرشتے ہوں گے، 18 کو تو میں سنبھال لوں گا۔ اللہ کے عذاب سے مذاق کرنا اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ آٹھویں بات، مباہرۃ المشرکین ومعاونتہم علی المسلمین، اس بات کا عقیدہ رکھنا دل کی اتھا گہرائیوں سے کافروں اور مشرکوں کو غلبہ دلانے کی کوشش کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا،
اسلام کے دائرے سے انسان نکل جاتا ہے. من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شریعت موسیٰ. جس بندے کا یہ عقیدہ بن جائے کہ دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو شریعت محمدیہ کے پابند نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اس درجے پہ پہنچ گیا ہے اب اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اب یہ فنا فی اللہ ہو گیا ہے، اب نماز کہاں، روزہ کہاں، اب اس کو کسی بھی چیز کا پابند نہیں بنایا جا سکتا. اور ساتھ حجت اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں خضر علیہ السلام بھی تو پابند نہیں تھے نا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے، وہ الگ پیغمبر تھے. اگر کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ انسانیت میں سے کوئی ایسا فرد ہے جس پہ شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ شخص بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور 10ویں بات، الاعراض عن دین اللہ لا يتعلمه ولا يعمل به. جو شخص عقیدہ رکھتا ہے کہ دین کا علم نہ سیکھنا ضروری ہے نہ عمل کرنا ضروری ہے، اس عقیدے کی بنیاد پہ بھی وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. كل من عليها فان